اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین فللنور عرض عریض باعتبار مراتبہ المختلفۃ بالشدۃ والضعف ولکل مرتبۃ عرض عریض باعتبار القوابل المختلفۃ من الاجسام الکثیفہ۔ بحث ہماری تشکیک در وجود میں چل رہی ہے، جو کہ حکمت متعالیہ کا اساسی ترین مبنا ہے، بنیاد ہے فلسفہ کی۔ یہ فصل کیا کہنا چاہتی ہے، کون سے مطالب اس میں بیان ہونے ہیں، 2 درسوں میں آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض ہو چکا ہے، تکرار دوبارہ نہیں کرتے۔ تشکیک کسے کہتے ہیں، تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا کہ تشکیک خاصی مراد ہے اس فصل میں۔ تشکیک خاصی کے اندر چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک، مابہ الاشتراک موجود ہو۔ 2، مابہ الامتیاز یا مابہ الافتراق موجود ہو۔ 3، وحدت کثرت کے اندر موجود ہو، اور 4، کثرت وحدت کی طرف پلٹے۔ یعنی تشکیک خاصی کے اندر وحدت بھی حقیقی ہے اور خارجی ہے، اور کثرت بھی حقیقی ہے اور خارجی ہے۔ لیکن یہ کثرت اور وحدت ایک دوسرے کی طرف پلٹتے ہیں، یعنی کثرت وحدت کی طرف پلٹتی ہے۔ حقیقت میں وحدت ہے اور کثرت بھی ہے، لیکن یہ کثرت پھر وحدت کی طرف پلٹتی ہے۔ کیسے پلٹتی ہے، مثالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ نور کی مثال دی، اس میں آپ نے دیکھا کہ مابہ الامتیاز اور مابہ الاشتراک ایک ہی چیز ہے۔ نور ہی ہے کہ جو شدید ہوتا ہے، اور نور ہی ہے کہ جو ضعیف ہوتا ہے۔ مثلا مثال اس کو تھوڑی سی اور میں تبیین کر دوں اس کے بارے میں۔ علیکم السلام۔ نور والی مثال کو تھوڑا سا اور وضاحت کر دوں۔ مثلا آپ سورج کی کرنوں کو مد نظر رکھیں۔ سورج کی ایک شعاع جب سورج سے نکلتی ہے تو یہ کرن جتنی سورج کے قریب ہے اتنی شدید ہے، لیکن جیسے جیسے یہ کرن جو ہے سورج سے دور ہوتی جائے گی، یہ شعاع جو ہے کیا ہو جائے گی، ضعیف ہوتی جائے گی۔ پس یہ جو شدت اور ضعف موجود ہے سورج کی کرن کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ اس کرن میں کسی چیز کا اضافہ کیا گیا ہے تو وہ شدید بنی ہے، یا کمی کر دی گئی ہے تب اس کے اندر ضعف پیدا ہوا ہے۔ یعنی نور کی حقیقت کیا بیان کی ہم نے، الظاہر بذاتہ والمظہر لغیرہ، یہ حقیقت نور ہے۔ اب وہ نور کے جو ضعیف ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ حقیقت نور میں کچھ کمی کر دی جاتی ہے وہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ اگر حقیقت نور میں کمی کر دیں تو وہ نور نہیں رہے گا، کیونکہ حقیقت نور کیا ہے، جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی کیا کرے، ظاہر کرے۔ یہ حقیقت تمام مراتب نور کے اندر صادق آئے گی، چاہے وہ پائن ترین مرتبہ ہو، نازل ترین مرتبہ ہو، یا کیا ہو، وہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہو، یہ حقیقت اس پر صدق کرے گی۔ شدت و ضعف پھر کہاں سے پیدا ہوتا ہے، شدت و ضعف خود نور کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ نور جتنا اپنا مبدے کے قریب ہوتا ہے، جتنا یہ کرن سورج کے قریب ہوگی اتنی شدید تر ہوگی، چونکہ ذات جس سے یہ نکل رہی ہے اس کے قریب ہے، پس شدید ہوگی۔ لیکن جتنا یہ کیا ہوگی، دور ہوتی جائے گی، اتنا یہ کرن جو ہے اپنی نورانیت میں کیا ہو جائے گی، کمی پیدا کرتی جائے گی، یعنی کمی پیدا ہو جائے گی اس کے اندر۔ پس خود نور سبب بنتا ہے شدید ہونے کا، اور خود نور سبب بنتا ہے کہ
ضعیف ہو اس کے اندر. خارج سے کوئی چیز اس کے اندر ملحق نہیں ہوتی جو اس کو شدید بنائے یا اس کو ضعیف بنائے. ایک اور مثال، تیسری مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یعنی دو مثالیں دے دی کل آپ کی خدمت میں تشکیک خاصی کو سمجھانے کے لیے. ایک نور کی مثال ہے، دوسری کون سی مثال دی تھی؟ عدد کی. عدد کی مثال بہترین مثال ہے تشکیک خاصی کو سمجھنے کے لیے، اور یہ نور کی مثال جو ہے یہ عرفی مثال سمجھی جاتی ہے، یہ فلسفی مثال نہیں بن سکتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نور آج کل کی فزک کے مطابق مرکب ہے. یعنی پرانے زمانے میں فزکس جو موجود تھی ان کی تحقیق کے مطابق یہ نور بسیط تھا، وہ بسیط شمار کرتے تھے اس کو، نور کو. ہاں اگر نور بسیط ہو جائے پھر تو تشکیک خاصی ثابت ہو جاتی ہے کہ خود نور ہے کہ جو شدید ہو رہا ہے اور خود نور ہے جو کیا ہے؟ ضعیف ہو رہا ہے. لیکن آج کل کی فزکس نے ثابت کر دیا ہے کہ نور بسیط نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مرکب ہے، اور مرکب چیز تشکیک خاصی کی مثال نہیں بن سکتی. ہاں اپنے ذہن کو قریب کرنے کے لیے تشکیک خاصی کے بہترین مثال ہے نور، مثال لی جا سکتی ہے. لہذا نور کی مثال اس اعتبار سے عرفی مثال شمار ہوگی، دقیق مثال شمار نہیں ہوگی. اور چیز لائق ہے. بہرحال یہ اب حقیقت نور میں جا کے فزکس میں دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا برہان اقامے کیے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ نور مرکب ہے، اس میں کیا وجوہات ہیں، کیا براہین ہیں، مثلا وہ وہاں پر رجوع کرے. بہرحال اصل مطلب یہ ہے کہ یہ تشکیک خاصی کی درست مثال نہیں بن سکتی. ہاں تقریب ذہن کے لیے، یعنی اپنے ذہن کو تشکیک خاصی کو سمجھنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے یہ بہترین مثال ہے. اس لیے علامہ نے یہاں پر یہ مثال دی ہے، کیونکہ ابتدائی اسٹوڈنٹ کے لیے کتاب لکھی گئی ہے، لہذا ایک نور کی مثال دی ہے یہاں پر. بہترین مثال جو ہے وہ کیا ہے؟ عدد کی مثال ہے، اور وہ تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی، اس کو تکرار نہیں کرتا. ایک اور مثال کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ حرکت کی مثال ہے. حرکت ایک مرتبہ آپ دیکھتے ہیں، مثلا مثال کے یہ بھی مثالوں کے ذریعے ہی سمجھانا چاہتا ہوں. مثلا ایک مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑی متحرک ہے، ایک مرتبہ مثلا سائیکل متحرک ہے، درست؟ اب یہ جو حرکت سری ہے اور حرکت بطیء ہے، یعنی تیز حرکت اور کند حرکت، یہ دو حرکتیں ہیں. اب یہ جو حرکت شدید ہے، حرکت سرعت جو پائی جاتی ہے اس کے اندر، آیا حرکت کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ ہوا ہے تاکہ یہ حرکت شدید بنے؟ نہیں، خود حرکت شدید ہوتی ہے آ کر. اسی طریقے سے حرکت جب ضعیف ہوتی ہے تو اس کو ضعیف کرنے کے لیے بھی خارج سے کوئی چیز اضافہ نہیں ہوتی، خود حرکت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے اس میں. لہذا حرکت ہی ہے کہ جو موجب بنتی ہے ضعف اور شدت کا. اس طرح کی اور مثلا حرارت کی آپ مثال لے لیں، مثلا حرکت یہ کہہ سکتے ہیں کہ حرکت کو حرکت میں اضافہ کرتے ہیں. ہاں حرکت یعنی آپ حرکت شدید کب ہوتی ہے؟ جب اس میں حرکت کا اضافہ ہوتا ہے. حرکت کے علاوہ کوئی چیز آتی ہے؟ یہ باقی ایندھن اور یہ چیزوں کو استعمال میں نہیں. کون سی چلتی ہے تو ایندھن جلتا ہے، ایندھن زیادہ ہوتا ہے تو اس کی حرکت بڑھتی ہے نا. وہ آپ فقط حرکت کو لیں، منشا حرکت کی طرف نہ جائیں. درست. ابھی حرکت جب شدید ہو رہی ہے تو یہ شدت کہاں سے آ رہی ہے؟ یعنی حرکت کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ کیا ہے، حرکت شدید بنی ہے. اگر آپ ایندھن بھی جلا رہے ہیں تو یہ ایندھن آ کر حرکت کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ کر رہا ہے تاکہ اس کی حرکت میں اضافہ ہو، یا خود حرکت جو ہے وہ اضافہ ہو رہی ہے؟ خود حرکت بڑھ رہی ہے. حرکت کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا تاکہ وہ آگے اس کو شدید بنائے. حرکت ہی شدید ہوتی ہے اور حرکت ہی ضعیف ہوتی ہے، یعنی حرکت کے علاوہ کوئی دوسری حقیقت نہیں آتی. اس میں عدد اور اس مثال عدد کی میں نے اسی لیے عرض کیا، عدد کی مثال بہترین مثال ہے تشکیک خاصی کو سمجھانے کے لیے. یہ عرفی مثالیں ہیں اپنے ذہن کو قریب کرنے کے لیے. مطلب مختلف مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں، اگر ایک مثال سمجھ میں نہ آ سکے تو دوسری مثال تھوڑا آپ کو قریب کر دے گی، تیسری مثال آپ کے ذہن کو تھوڑا قریب کر دے گی. بہرحال مطلب جو ہے وہ واضح ہے
کہ تشکیک خاصی کے اندر جو شدت اور ضعف موجود ہے وہ اس حقیقت کے علاوہ کسی چیز کے اضافے یا کمی کی وجہ سے نہیں ہوتی، خود وہ حقیقت شدید ہے اور خود وہ حقیقت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے، الگ باہر سے کوئی چیز نہیں آتی۔ بات واضح؟ آج جو ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جو ہماری عبارت کے ساتھ مربوط ہے، کل یہی مطلب تمام کیا تھا، وہ یہ تھا کہ خود تشکیک کی پھر دو قسمیں پائی جاتی ہیں۔ تشکیک یا طولی ہے یا کیا ہے؟ عرضی ہے۔ تشکیک طولی یہ کہاں پائی جاتی ہے؟ یہ پائی جاتی ہے درجات و مراتب کے درمیان، درست ہے؟ مثلا یہ عالم ہستی کو اگر طول میں دیکھیں تو کیا ہے؟ سب سے پہلے عالم ربوبی ہے، پھر کیا ہے؟ عالم عقل ہے، اس کے بعد جو ہے وہ عالم مثال ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ عالم مادہ ہے۔ اب یہ جو چار عوالم موجود ہیں اس ہستی کے اندر، اس کائنات کے اندر، یہ ایک دوسرے کے کیا ہے؟ طول میں ہیں۔ یعنی سب سے پہلے عالم ربوبی ہے، عالم ربوبی کے بعد مرحلہ آتا ہے عالم عقل کا، عالم عقل کے بعد مرحلہ آتا ہے عالم مثال کا، اور عالم مثال کے بعد مرحلہ آتا ہے کس کا؟ عالم مادہ کا، جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ یہ چار عوالم ہیں، یہ چار کے چار عوالم ایک ہی حقیقت رکھتے ہیں۔ کیا ہے وہ حقیقت؟ وجود۔ حقیقت وجود ان سب کے اندر موجود ہے، عالم ربوبی سے لے کر عالم مادہ تک یہ حقیقت جو ہے وہ موجود ہے، درست ہے؟ لیکن عرض کیا تھا تشکیک خاصی میں اگرچہ وحدت پائی جاتی ہے، یہاں پر حقیقت وجود ایک ہی ہے، جدا جدا حقیقت نہیں رکھتے یہ چار عوالم، ایک ہی حقیقت رکھتے ہیں، وہ وجود ہے۔ لیکن ہر مرتبہ جو ہے دوسرے مرتبے سے کیا کرتا ہے؟ فرق رکھتا ہے۔ عالم ربوبی غیر از عالم عقل ہے، عالم عقل غیر از عالم مثال ہے، عالم مثال جو ہے وہ غیر از عالم مادہ ہے۔ ان کے درمیان تفاوت موجود ہے، یہ آپس میں جدا ہیں، باوجود اس کے کہ حقیقت میں ایک حقیقت رکھتے ہیں، حقیقت الوجود میں ایک ہیں، لیکن یہ حقیقت الوجود چونکہ ذو مراتب ہے، درجات رکھتی ہے، پس ہر درجہ دوسرے درجے سے جدا ہے۔ یہ جو طول کے اندر تشکیک پائے جائے، مراتب کے اندر تشکیک پایا جانا، اس کو کہتے ہیں یہ تشکیک طولی پائی جاتی ہے۔ یعنی اگر یوں لحاظ کریں ہم، یہ تشکیک طولی ہے۔ تشکیک طولی خصوصیت کیا ہے؟ اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ تشکیک طولی کہاں پائی جاتی ہے، اپنے مطلب ذہن میں یہ مطلب جان نشین کر لیں، یہ مطلب کہ علت و معلول کے درمیان جو تشکیک پائی جاتی ہے وہ تشکیک طولی ہے۔ تشکیک طولی جہاں بھی آپ کہیں کہ یہاں تشکیک طولی پائی جاتی ہے، ان کا علت و معلول ہونا ضروری ہے۔ عالم ربوبی علت ہے کس کے لیے؟ عالم عقل کے لیے۔ عالم عقل علت ہے عالم مثال کے لیے، اور عالم مثال علت ہے عالم مادہ کے لیے۔ ان کے درمیان چونکہ رابطہ علیت و معلولیت پایا جاتا ہے، پس ان کے درمیان تشکیک کیا ہے؟ تشکیک طولی پائی جاتی ہے۔ بس یہ مطلب ذہن نشین کر لیں، آپ کے مطلب جو ہے وہ ذہن میں رہے گا ہمیشہ کہ تشکیک طولی وہاں پائی جائے گی کہ جہاں مراتب کے درمیان علت و معلول کا رابطہ ہو، مراتب و درجات میں، یہ تشکیک طولی ہے۔ تشکیک عرضی کہاں پائی جاتی ہے؟ عرضی تشکیک عرضی خود ایک ہی مرتبے کے درمیان اختلاف کو تشکیک عرضی کہا جاتا ہے۔ مثلا مثال دیتا ہوں اس کی۔ ایک مرتبہ آپ سورج کی کرن کو دیکھتے ہیں جو ذات سورج سے نکل کر ہمارے گھر تک پہنچتی ہے، درست ہے؟
اب وہ جو سورج سے نکل کر ہمارے گھر تک پہنچی ہے وہ کرن، اب اس کے اندر شدت و ضعف موجود ہے. یہ عرفی مثالیں دے رہا ہوں. اگرچہ عرض کیا کہ تشکیک طولی کہاں پائی جاتی ہے؟ جہاں علت و معلول. اب سورج کی کرن میں علت و معلول نہیں ہوتا کہ سورج کے قریب والی جو ہے وہ علت ہے اور سورج کے بعید والی معلول ہے نا. ابھی یہ مطلب سمجھانا ہے کہ تشکیک عرضی کیسے تصور کر سکتے ہیں آپ ذہن کے اندر، اور تشکیک طولی کیسے تصور کر سکتے ہیں. سورج کی کرن کو آپ دیکھتے ہیں جو سورج کی ذات سے نکلتی ہے اور آپ کے گھر تک پہنچ رہی ہے. اس کو اگر اس اعتبار سے نگاہ کریں گے تو کہیں گے کہ یہاں پر تشکیک طولی پائی جاتی ہے. درست ہے. کیوں؟ یہاں پر شدت و ضعف پایا جاتا ہے کیونکہ ذات سورج کے قریب جو کرن موجود ہے وہ شدید ہے، تھوڑی سی دور ہوئی ضعیف ہوگی، تھوڑی سی دور ہوئی ضعیف ہوگی، آپ کے گھر پہنچنے تک انتہائی ضعیف ہو جاتی ہے. درست. اس اعتبار سے اگر آپ نگاہ کریں گے یہ تشکیک طولی ہو جائے گی. لیکن ابھی کیا ہوا؟ آپ کے گھر جب یہ کرن پہنچی تو آپ کے گھر جو ہے وہ مختلف رنگ کے شیشے پڑے ہوئے تھے. ایک سبز رنگ کا شیشہ تھا، ایک پیلے رنگ کا شیشہ تھا، ایک ریڈ رنگ کا شیشہ پڑا ہوا تھا. یہ جو ایک کرن آپ کے گھر تک پہنچی ہے، یہ کرن جب ان مختلف شیشوں کے اوپر پڑی تو اختلاف آیا یا نہ آیا؟ اختلاف آئے گا. یہی کرن کہ جو آپ کے گھر تک پہنچی جب ان مختلف شیشوں کے اوپر پڑے گی یہ مختلف رنگوں میں ظاہر ہوگی. کبھی سبز کے رنگ میں بھی ظاہر ہوگی، شیشے جو سرخ ہوگا اس سرخ کے رنگ میں ظاہر ہوگی. یعنی یہاں پر اب اختلاف جو پیدا ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں جو کرن پہنچی ہے اور پھر وہاں جو شیشے موجود تھے ان شیشوں کے اوپر پڑنے کے بعد جو کرنیں پیدا ہوئی ہیں اس کو کہا جائے گا یہ تشکیک. یہاں پہ کیا پائی جاتی ہے؟ تشکیک عرضی پائی جاتی ہے. یعنی ایک ہی مرتبے کے اندر موجود تفاوت کو تشکیک عرضی کہا جاتا ہے. بات واضح ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ مثلا ایک مرتبہ، کیا مرتبہ؟ یہ کرن کے جو آپ کے گھر پہنچی. درست ہے. یہ والی کرن جب شیشوں پہ پڑی تو اسی ایک مرتبے کے اندر مختلف اور کرنیں پیدا ہو گئی. کوئی سرخ ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سفید ہے، مثلا اس طریقے سے اپنے شیشوں کے اعتبار سے. یہ جو ایک مرتبے کے اندر مختلف تفاوت اور اختلاف موجود ہے اس کو کہیں گے یہ تشکیک عرضی ہے. اگر آپ سورج سے اپنے گھر تک دیکھیں تو یہ تشکیک طولی ہو جائے گی. اگر اپنے گھر والی کرن کو مختلف شیشوں کے سامنے منعکس کریں تو یہ جو اختلاف پیدا ہوگا اس کو کہیں گے یہ تشکیک عرضی پائی جاتی. یہ تھا عرفی مثال مطلب کو سمجھانے کے لیے. ابھی آتے ہیں اپنے مطلب کی طرف. اگر آپ عالم ربوبی سے لے کر عالم مادہ تک کی طرف نگاہ رکھیں اور اس تفاوت کو دیکھیں تو یہ ہو جائے گا تشکیک طولی. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ عالم مادہ خود بھی تو متفاوت ہے، عالم مادہ میں کہیں انسان مل رہا ہے، کہیں حیوان مل رہا ہے، کہیں جمادات مل رہے ہیں، کہیں نباتات مل رہے ہیں، یہ اختلاف جو پایا جاتا ہے خود عالم مادہ کے اندر اس کو کہا جاتا ہے یہ تشکیک کون سی ہے؟ عرضی ہے. بس مراتب کے درمیان اختلاف طولی ہے، تشکیک طولی ہے، لیکن ایک ہی مرتبے کے درمیان پائے جانے والا اختلاف عرضی کہلائے گا. یہ تشکیک عرضی کہلائے گا. عالم عقل کے اندر مثلا عالم عقل شریعت کی زبان میں فرشتوں کو کہا جاتا ہے. یعنی یہ جو عالم العقول فلسفے میں کہا جاتا ہے، شریعت اس کو کیا کہتی ہے؟ فرشتے. اب آپ عالم عقل کو دیکھیں تو عالم عقل بھی متعدد اقسام رکھتا ہے. کہیں جبرائیل ہے، کہیں اسرائیل ہے، کہیں اسرافیل ہے، کہیں مثلا مختلف ملائکہ. اب یہ بھی عالم عقل بھی متعدد ہے. اب یہ جو عالم عقل کے اندر جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے، عالم عقل کے اندر جو تفاوت پایا جاتا ہے یہ تشکیک عرضی کہلائے گا. اسی طریقے سے عالم مادہ کی مثال دے دی. بس تشکیک کتنی قسمیں ہو گئی؟ تشکیک طولی اور تشکیک عرضی. تشکیک طولی کہاں پائی جاتی ہے؟ مراتب کے درمیان. تشکیک عرضی کہاں پائی جاتی ہے؟ خود مرتبے کے درمیان پایا جانے والا اختلاف تشکیک عرضی کہلائے گا. اب دیکھیں علامہ کس طریقے سے اس کو یہاں پر بیان کرتے ہیں. اصل نور کو واضح کر دیا انہوں نے. اب یہاں پر آ کر ہمارا مطلب رک گیا تھا. فَلِلنُّورِ عَرْضٌ عَرِيضٌ باعتبار مراتبہ المختلفۃ بشدت والضعف. کہ نور مختلف اپنی جو ہے وہ کیا اقسام رکھتا ہے یا
کیا ہے؟ ارض عریض ہے، یعنی مختلف صورتوں میں موجود ہے۔ کس اعتبار سے؟ اپنے مراتب کے اعتبار سے۔ وہ مراتب کیا ہیں؟ شدت و ضعف کے ذریعے کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ یہ طولی بنے گا یا عرضی بنے گا؟ طولی بنے گا، کیونکہ مراتب کے اندر اختلاف بے اعتبار مراتب مختلفہ۔ مثلا 100 درجہ پاور کے نور سے لے کر آپ جو ہیں 10,000 پاور تک کے نور کے درمیان جب تفاوت کو دیکھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ تشکیک طولی کہلائے گا۔ لیکن اگر 100 پاور بلب کے سامنے آپ مختلف قسم کے رنگدار شیشے رکھ دیں تو اس کے اندر جو اختلاف نظر آئے گا وہ کیا کہلائے گا؟ وہ تشکیک عرضی کہلائے گا۔ پس نور کے لیے کہتے ہیں عرض عریض پائی جاتی ہے، یعنی اس کی مختلف جو ہیں وہ صورتیں موجود ہیں، یعنی کس اعتبار سے؟ اس کے مراتب کے اعتبار سے، اور یہ مراتب مختلف ہیں شدت و ضعف کے ذریعے۔ وَلِكُلِّ مَرْتَبَةٍ، پھر ہر مرتبے کے لیے عرض عریض، ہر مرتبے کے اندر بھی کیا ہے؟ پھر اختلاف پایا جاتا ہے، اس کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں، اس کی مختلف جو ہے وہ صورتیں پائی جاتی ہیں، لیکن ہر مرتبے کے اندر جو تفاوت پیدا ہو رہا ہے وہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ باعتبار القوابل المختلفۃ من الاجسام الکثیفہ، کہ جب آپ قالب اس کے سامنے، قالب اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ ڈھانچہ، مثلا سانچہ، مختلف جو ہے وہ سانچہ ہی کہتے ہیں میرے خیال میں، مختلف سانچے آپ رکھ دیں اگر ایک مرتبے کے اندر، نور کا ایک مرتبہ کیا ہے؟ 100 پاور کا ہے، اس کے سامنے آپ مختلف اگر سانچے رکھ دیتے ہیں تو وہ اتنے جتنے سانچے موجود ہوں گے وہ اتنے ہی سانچوں میں مختلف شکلوں میں ظہور پیدا کرے گا۔ تو یہ مرتبے کے اندر جو اختلافی تشکیک عرضی کی مثال بن جائے گی۔ بس پہلی جو عبارت ہے وہ تشکیک طولی کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تشکیک عرضی کی مثال ہے۔ یہ تو مثال دے دی علامہ نے، اب اس مثال سے پھر آ کر اصل مطلب کو بیان کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْوُجُودُ، پس جب نور کو آپ نے سمجھ لیا، نور کی مثال آپ کے ذہن میں آ گئی، اب منتقل ہوتے ہیں خود مطلب کی طرف، جو ہے ممثل کی طرف جو ہے وہ منتقل ہوتے ہیں، جو کہ وجود ہے۔ کہتے ہیں وجود بھی اسی طریقے سے کیا ہے؟ حقیقت واحدۃ ذات مراتب مختلفۃ متمایزۃ بالشدۃ والضعف والتقدم والتأخر وغیر ذلک۔ وجود ایک و حقیقت ہے لیکن مختلف مراتب رکھتا ہے۔ درست ہے، ایک حقیقت ہے لیکن کیا ہے؟ مختلف مراتب رکھتا ہے، اور متمایز ہوتا ہے شدت و ضعف کے ساتھ، یعنی علت کا وجود شدید ہوتا ہے اور معلول کا وجود ضعیف ہوتا ہے، علت کا وجود متقدم ہوتا ہے اور معلول کا وجود کیا ہوتا ہے؟ متأخر ہوتا ہے، وغیر ذالک، اور اس قسم کے جو باقی صفات موجود ہوتی ہیں۔ فَيَرْجِعُ مَا بِهِ الْامْتِيَازُ فِيهَا، حقیقت الوجود کے اندر جو مراتب کے اندر جو امتیاز موجود ہے، فیہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ مراتب کی طرف۔ مراتب کے اندر جو امتیاز موجود ہے وہ پلٹتا ہے کہاں؟ الی ما بہ الاشتراک، ما بہ الامتیاز پلٹ رہا ہے کس کی طرف؟ ما بہ الاشتراک کی طرف پلٹ رہا ہے، اور ما بہ الاختلاف کہاں پلٹ رہا ہے؟ الی ما بہ الاتحاد کی طرف پلٹ رہا ہے۔ یہ تشکیک خاصی کی خصوصیت ہے کہ ما بہ الاشتراک اور ما بہ الافتراق ایک ہی چیز کے اندر پائے جاتے ہیں، ما بہ الافتراق ما بہ الاشتراک کی طرف پلٹتا ہے۔ فَلَيْسَتْ خُصُوصِيَّةُ شَيْءٍ مِنَ الْمَرَاتِبِ جُزْءًا مُقَوِّمًا لِلْوُجُودِ، فرماتے ہیں دیکھیں ہم نے نور کی مثال میں جب یہ بیان کیا کہ نور کی جو شدت ہے، یہ شدت نور کی ذات میں داخل نہیں ہے۔ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے میں مقدمہ ایک اور عرض کرتا ہوں، یہ منطق باب برہان کے ساتھ خاص ہے کہ جو نہیں پڑھائی جاتی۔ اب دیکھیں کتنی فصلیں پڑھی ہیں ہم نے، اور گنتے جائیں کہ کہاں پر منطق یوز نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی ہم نے پانچویں فصل میں ہے، پانچوں فصل میں منطق استعمال ہو رہی ہے۔ ذاتی ہی 2 قسمیں منطق میں بیان کی جاتی ہیں، انتہائی دقت کیجیے گا۔
ذاتی باب عیسیٰ گوجی اور ایک کہا جاتا ہے ذاتی باب برہان. یا یوں کہوں عیسیٰ گوجی کو آسان کروں، ذاتی باب کلیات خمس. کلیات خمس کون سی ہیں؟ جنس و فصل و عرض خاص و یہ ساری یہ کلیات خمس شمار ہوتی ہیں. ایک ذاتی باب کلیات خمس میں ذکر ہوتی ہے جو کہ باب تصور میں ہے، جس کو عیسیٰ گوجی بھی کہا جاتا ہے، کلیات خمس بھی کہا جاتا ہے. اور ایک ذاتی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے برہان کے اندر جا کر، صناعت خمس میں تیسری منطق کے اندر جا کر. ان دونوں ذاتی کے اندر فرق ہے. ذاتی باب عیسیٰ گوجی کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ ذات کو تشکیل دینے میں دخیل ہے. مثلا جنس ذاتی ہے انسان کے لیے، فصل ذاتی ہے انسان کے لیے. کیوں ذاتی ہے؟ کیونکہ انسان کی ذات جنس اور فصل سے مل کے بنتی ہے. انسان کی جنس کیا ہے؟ حیوان. اور فصل کیا ہے؟ ناطق. بس حیوان ذاتی انسان ہے اور ناطق کیا ہے؟ ذاتی انسان ہے. اس کو کیوں ہم نے ذاتی انسان کہا؟ کیونکہ یہ دونوں مل کر انسان کی ذات کو تشکیل دیتے ہیں. پس ذاتی عیسیٰ گوجی جزء ذات شمار ہوتی ہے، ذات میں شامل ہے اس کے. لیکن جو ذاتی باب برہان ہے وہ ذات کے اندر داخل نہیں ہوتی، اصل ذات میں شامل ہی نہیں ہوتی. مثال دیتا ہوں اس کی. ذاتی باب برہان مثلا اس کی مثال کیا ہے کہ آپ انسان کو دیکھ کر ممکن الوجود ہونا اس سے انتزاع کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ الانسانو ممکن الوجود. انسان کیا ہے؟ ممکن الوجود ہے. اب یہ جو امکان آپ نے انسان سے انتزاع کیا ہے، آیا اس وجہ سے آپ کے ذہن میں آیا کیونکہ انسان کی ذات کو تشکیل دے رہا ہے؟ نہیں. انسان کی ذات میں فقط دو چیزیں ہیں، وہ ہے جنس اور فصل. امکان نام کی چیز انسان کی تعریف میں شامل نہیں ہے. پھر اس کو ذاتی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، باب برہان میں دو اصطلاحیں موجود ہیں، محمول بالصمیمہ صاد کے ساتھ، محمول بالصمیمہ، اور ایک ہے محمول بالضمیمہ ضاد کے ساتھ. ضمیمہ یعنی ضم کرنا. کیسے مثال دیتے ہیں؟ مثلا آپ کا ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ البیاض ابیضون، اور ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کیا؟ الجسم ابیض. اب یہ جو آپ نے الجسم ابیض کہا، آیا بدون بیاض، یعنی اگر آپ جسم کی طرف بیاض کا اضافہ نہ کریں، ابیض کو آپ انتزاع کر سکتے ہیں؟ ابیض کو آپ جسم پر حمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ جسم جو ہے وہ اپنے اندر کسی قسم کا کوئی رنگ نہیں رکھتا. پس آپ اگر جسم میں سفیدی کا اضافہ کریں گے تب آپ اس پر ابیض کا حمل کریں گے، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ الجسم ابیضون. درست؟ اگر محمول کو حمل کرنے کے لیے موضوع کے اوپر ضمیمے کی ضرورت پڑے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ محمول بالضمیمہ. بات واضح ہوئی ہے؟ یعنی آپ نے ابیض کہنا تھا جسم کو، ابیض آپ جسم پر حمل ڈائریکٹ نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جسم اپنی ذات میں کوئی رنگ نہیں رکھتا.
پس اگر آپ ابیض کو حمل کرنا چاہتے ہیں جسم کے اوپر تو آپ کو جسم میں بیاض کا اضافہ کرنا پڑے گا، سفیدی کا اضافہ کرنا پڑے گا، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسم سفید ہے۔ پس سفیدی کو، ابیض کو، سفید ہونے کو حمل کرنا ہے جسم کے اوپر تو ضمیمے کی ضرورت ہے، پس ابیض کیا کہلائے گا؟ محمول بالضمیمہ۔ بتا دے، لیکن بعض ایسے محمول ہیں کہ جب اس کو موضوع پر حمل کیا جاتا ہے تو ضمیمے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثلا یہی مثال جو میں پہلے دے رہا تھا آپ کو، آپ کہتے ہیں کہ الانسان ممکن، انسان ممکن ہے۔ یہ جو آپ نے امکان کو حمل کیا ہے انسان کے اوپر، کیا آپ کو ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ انسان کے ساتھ کوئی چیز اضافہ کریں گے تو امکان کو حمل کریں؟ جیسا کہ ہم نے کیا کیا، ابیض کو حمل کرنا چاہا جسم کے اوپر تو ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم سفیدی کو اضافہ کریں جسم کے اوپر، تب جا کر ابیض کو حمل کریں گے۔ آیا انسان میں اس طریقے کے اضافے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے تب جا کے ہم نے امکان کو حمل کیا ہے، یا نہ امکان بدون ضمیمہ انسان پر حمل ہو رہا ہے؟ بدون ضمیمہ حمل ہو رہا ہے۔ ایسا محمول، پس اصطلاح سمجھیں، ایسا محمول کہ جو موضوع کے اوپر حمل ہو لیکن ضمیمے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو کہا جاتا ہے یہ محمول بالصمیمہ ہے۔ سمیم کسے کہتے ہیں؟ صاد کے ساتھ سمیم، یعنی جو دل ذات سے پھوٹے، اس کو کہتے ہیں سمیم ذات، کہتے ہیں سمیم ذات میں موجود ہے، یعنی خود اس کی ذات کے اندر موجود ہے۔ پس امکان کو، کہ جو ممکن کو جو آپ حمل کر رہے ہیں انسان کے اوپر، یہ اس کی ذات کا اقتضا ہے، نہ یہ کہ کسی چیز کا اضافہ کرنا پڑا، اس اضافے کی وجہ سے ہم امکان کو حمل کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ نہ، ایسا نہیں ہے، سفیدی کی طرح نہیں ہے یہ، تاکہ ہم سفیدی حمل کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابیض ہے۔ نہ، آپ ذات انسان کو اگر درک کر لیں تو اس کو دیکھتے ہی آپ ممکن ان کو حمل کرتے ہیں، کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتے۔ دو اصطلاح سمجھ میں آئی ہے؟ محمول بالصمیمہ، کہ جس میں حمل کرنے کے لیے اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی، محمول بالضمیمہ یعنی جہاں پر محمول کو حمل کرنے کے لیے ضمیمے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذاتی کسے کہیں گے؟ ذاتی باب برہان۔ اب یہاں سے مطلب واضح ہو جائے گا، محمول بالصمیمہ کو ذاتی باب برہان کہا جاتا ہے۔ بات واضح ہوئی ہے؟ پس ذاتی باب برہان اور ذاتی باب عیساغوجی میں کیا فرق ہوا؟ ذاتی باب عیساغوجی جزء ذات شمار ہوتی ہے، ذات کو تشکیل دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی اگر ذاتی باب عیساغوجی نہ ہو تو ذات ہی متحقق نہیں ہو سکتی، حیوانیت نہ ہو، ناطقیت نہ ہو تو انسان کبھی تحقق پیدا نہیں کر سکے گا۔ اس کا ہونا ضروری ہے اور ذات کے اندر دخیل ہونا ضروری ہے۔ یہ جزء ذات ہیں، ذات مرکب ہیں ان کے ساتھ۔ جیسا کہ مثلا آپ دیکھ لیں، پانی کب تحقق پیدا کرتا ہے؟ کہ جب آکسیجن اور ہائیڈروجن ملیں۔ اگر آکسیجن نہ آئے یا ہائیڈروجن ہی نہ آئے تو پانی تحقق پیدا کرے گا؟ پانی بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ اسی طریقے سے کیا ہے؟ یہ حیوانیت اور ناطقیت ہے۔ اگر حیوانیت یا ناطقیت نہ آئے تو انسان کبھی تحقق پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ ذاتی باب عیساغوجی کی خصوصیت ہے، یہ مقوم ذات کہلاتی ہے۔ اصطلاح یاد رکھیں چونکہ متن میں استفادہ ہوئی ہے۔ باب ذاتی جو کہ باب عیساغوجی میں استعمال ہوتی ہے وہ مقوم ذات ہوتی ہے، ذات کو تشکیل، مقوم یعنی تشکیل دینا،
قوام ذات کا اس ذاتی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو ذاتی باب برہان ہے وہ مقوم ذات نہیں ہوتی. وہ چونکہ صمیم ذات سے انتزاع ہو رہی ہوتی ہے، بدون ضمیمہ ذات کے اوپر حمل ہو رہی ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ ذاتی ہے. وائلہ اس کا ذاتی باب ایساگوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بات واضح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ وہ مقوم نہیں ہوتی جس طرح یہ مقوم. یہ عام ہے. باب برہان جو ہے ذاتی، یہ ضروری نہیں ہے کہ مقوم ہوگی. جیسے کہ امکان ہے، امکان مقوم انسان نہیں ہے، کیونکہ انسان کے لیے مقوم جنس و فصل ہے. امکان نہ جنس ہے نہ فصل ہے. امکان کو آپ انتزاع کرتے ہیں انسان سے، نہ یہ کہ امکان آ کر ذات انسان کو تشکیل دیتا ہے. بس امکان مقوم ذات نہیں ہے. اب یہاں پر آ کر یہی بات کرتے ہیں، فَلَيْسَتْ خصوصیت شیء من المراتب. یہ جو مراتب جس خصوصیت کے اندر ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، یعنی وہ خصوصیت کے جو عالم ربوبی کو عالم عقل سے جدا کر رہی ہے، یہ خصوصیت لیست جزءا مقوما للوجود. یہ خصوصیت وجود کے لیے مقوم نہیں ہے. یعنی یہ خصوصیت کہ جو عالم ربوبی سے عالم عقل کو جدا کر رہی ہے، یہ امتیازی خصوصیت وجود کے لیے نہ تو جنس ہے نہ تو فصل ہے، یعنی مقوم نہیں ہے وجود کے لیے، ہو بھی نہیں سکتی. کیوں؟ لبساطت ہی، چونکہ وجود بسیط ہے. چونکہ وجود بسیط ہے لہذا یہ جنس و فصل نہیں رکھ سکتا. انشاءاللہ بعد والی فصلوں میں یہ تفصیلاً بات آئے گی کہ وجود کی حقیقت بسیط ہے، یہ کسی بھی قسم کی ترکیب اپنے اندر نہیں رکھتا. بس جب وجود بسیط ہے تو یہ خصوصیت کی جو امتیازی خصوصیت شمار ہوتی ہے، یہ اس کے لیے مقوم ثابت نہیں ہوگی. بات واضح ہوئی ہے یا نہیں؟ کما سیجی، بعد میں اس کے اوپر بحث آئے گی. اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے، ٹھیک ہے وہ خصوصیت کے جو عالم ربوبی سے عالم عقل کو جدا کر رہی ہے، ٹھیک ہے جزء ذات نہیں ہے چونکہ وجود بسیط ہے، تو خارج ذات تو ہو سکتا ہے، عرض تو بن سکتی ہے نا. مثلا جیسے انسان کے لیے انسان کا ضاحک ہونا جو ہے وہ انسان کے لیے ذاتی تو نہیں ہے، لیکن ضروری ہے. کس معنی میں؟ عرضی لازم ہے، خارج از ذات ہے لیکن ہے ضروری اس کے لیے. تو کہتے ہیں درست ہے کہ وہ خصوصیت کے جو جدائی کا سبب بن رہی ہے وہ جزء ذات تو نہ بنے، لیکن خارج از ذات تو بن سکتی ہے، ترکیب لازم نہیں آئے گی. جواب کیا ہے اس کا؟ جواب اس کا یہ ہے، وجود سے باہر نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ عدم. وجود کی وادی کراس کر کے نکلیں گے تو عدم ہے. تو عدم کوئی چیز نہیں ہے تاکہ وہ اس کے لیے کیا بنے؟ عارض بنے، اس کے لیے کوئی صفت بنے، اس کے اوپر حمل و مسئلہ نہ کر. پس عرض خارج بھی نہیں بن سکتی. کیوں؟ کیونکہ وجود کے علاوہ عدم ہے اور عدم کچھ بھی نہیں ہے. بات واضح ہوئی ہے نا؟ پس وہ خصوصیت نہ تو جز بن سکتی ہے ذات کا، مقوم بن سکتی ہے وجود کے لیے، اور نہ ہی وجود کے لیے عرض بن سکتی ہے، چونکہ وجود کے علاوہ جو چیز موجود ہے وہ عدم ہے. ولا امرن خارجن عنہ، وہ خصوصیت وجود سے خارجی امر بھی نہیں بن سکتی، یعنی عرض نہیں بن سکتی. کیوں؟ لأن اصالت الوجود تبطل ما هو غیرہ الخارج عنہ. کیونکہ اصالت الوجود والا مبنی کیا کہتا ہے کہ وجود کے علاوہ خارج میں کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ وجود ہے. بس وجود کے علاوہ جب کچھ بھی نہیں ہے تو کون سی چیز آ کر اس کے لیے عرض بنے گی؟
خود وجود ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتے. بس اصالت الوجود باطل کرتی ہے ہر اس چیز کو کہ جو وجود کا غیر ہے اور خارج ہے کس سے؟ وجود سے. انہوں کی ضمیر وجود کی طرف جا رہی ہے، یعنی وجود سے خارج ہو. بس پھر ہے کیا یہ خصوصیت؟ کہتے ہیں بل الخصوصیت فی کل مرتبۃ، بلکہ یہ جو خصوصیت جدائی کا سبب بنتی ہے یہ ہر مرتبے میں کیا ہوتی ہے؟ مقومتن لنفس المرتبہ، خود اسی مرتبے کے لیے مقوم ہوتی ہے. لیکن کس معنی میں مقوم ہے؟ ذاتی باب سگوجی نہ، وہ تو ہم رد کر کے آ گئے ہیں. کس معنی میں ہے؟ یہ تفسیر ہے اس کی مقوم کی. بمعنی ما لیس بخارج منہا، مقوم اس معنی میں ہے کہ وہ خصوصیت اس حقیقت سے باہر نہیں ہے. جب آپ انسان سے امکان کو انتزاع کرتے ہیں، آیا انسان کی ذات سے انتزاع کر رہے ہوتے ہیں یا ذات انسان سے ہٹ کر آپ کسی چیز سے امکان کو انتزاع کرتے ہیں؟ خود ذات انسان سبب بنتی ہے کہ آپ اس سے امکان کو انتزاع کریں. چونکہ امکان ذات سے خارج نہیں ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ذاتی باب برہان ہے. بات واضح ہوئی ہے نہیں؟ بس یہاں یہ کہتے ہیں، بس ایک خصوصیت، ایک مطلب، ایک تعبیر آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ تشکیک کے اندر تفاوت اور امتیاز جو ہے وہ مقوم تو ہے، لیکن مقوم کس کے لیے ہے؟ ذات کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ مرتبے کے لیے. مرتبے کے لیے مقوم ہے. لیکن مقوم ہونے کا معنی وہ نہیں ہے کہ جزء ذات ہے. مقوم ہونے کا معنی کیا ہے؟ یعنی مرتبے سے باہر کی چیز نہیں ہے، خود مرتبے میں موجود ہے. یعنی یہ خصوصیت جو امتیاز کا سبب بن رہی ہے یہ خود مرتبے میں موجود ہے، نہ کہ مرتبے سے باہر آ کر آئی ہے. یعنی اگر عالم عقل عالم ربوبی سے جدا ہو رہا ہے، عالم مثال اگر عالم عقل سے جدا ہو رہا ہے، تو یہ جدائی والی خصوصیت خود عالم عقل میں موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ عالم عقل کے باہر سے کوئی چیز آئی ہے تو اس کو جدا کر رہی ہے، نا، خود عالم عقل کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے اور یہ آ کر کیا کر رہی ہے؟ جدائی ڈال رہی ہے. کس کے اندر؟ عالم عقل اور عالم مثال کے اندر. یعنی یہ پورے کا پورا کائنات ایک حقیقت ہے جو کہ بنام وجود ہے، اور یہ وجود پھر مرتبہ بے مرتبہ ہے. ہر مرتبہ دوسرے مرتبے سے جدا ہے. الف بے کا غیر ہے، بے جیم کا غیر ہے، لیکن بے اور جیم جو آپس میں جدا ہو رہے ہیں وہ اپنے مرتبے کی وجہ سے جدا ہو رہے ہیں. مرتبہ سبب بن رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، نہ یہ کہ باہر سے کوئی چیز آ کر اضافہ ہو رہی ہے یا ان کی ذات جو ہے وہ سبب بن رہی ہے. چونکہ یہ مرکب ہے، پس آ کر جو ہے وہ جدا ہو جائیں گے. پس یہ خصوصیت مقوم تو ہے، لیکن کس معنی میں؟ مرتبے ہی کی خصوصیت ہے، مرتبے سے باہر کوئی چیز نہیں آئی ہے. یعنی میں منطقی اصطلاح میں بولوں کہ امتیاز دینے والی جو خصوصیت ہے وہ ذاتی باب عیسیٰ غوجی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ذاتی باب برہان ہے. یہ خلاصہ ہے اس پیرے کا جو علامہ نے یہاں پر بیان کیا ہے. وَلَهَا كَثْرَةٌ طُولِيَّةٌ بِاعْتِبَارِ الْمَرَاتِبِ الْمُخْتَلِفَةِ الْآخِذَةِ مِنْ أَضْعَفِ الْمَرَاتِبِ. کہتے ہیں اس حقیقت الوجود کے لیے ایک کثرت پائی جاتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ کثرت طولی. یہ کثرت طولی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ مراتب کے اعتبار سے. مراتب کیا ہیں؟ مختلف ہیں، اور یہ کیا ہے؟ اضعف المراتب تک جاتی ہے. یا وہاں سے اگر شروع کرنے نیچے سے جائیں تو یوں ہوگا، اضعف مراتب سے شروع ہوگی، اعلی المراتب تک جائے گی. اگر اعلی المراتب سے شروع کریں تو اضعف لے کر آئیں گے. الاخذ من اضعف المراتب. یہ اضعف المراتب ہے کیا؟ اس کی تعریف کرتے ہیں. وَهِيَ الَّتِي لَا فِعْلِيَّةَ لَهَا إِلَّا عَدَمُ الْفِعْلِيَّةِ. یہ جو اضعف المراتب ہے یہ اتنا ضعیف ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا بھی دھکا دے دیا تو یہ معدوم ہو جائے گا، جس کو حیولہ اولا کہتے ہیں. وَهِيَ الْمَادَّةُ الْأُولَى. مادہ اولا کسے کہتے ہیں یہ تفصیلاً ہم بعد میں پڑھیں گے، میں ابھی اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا. پس اضعف المراتب کون سا مرتبہ ہے؟ مادہ اولا والا، جس کو حیولہ اولا بھی کہا جاتا ہے.
अलवाक़िअत फी उफ़ुक़िल अदम, यानी बिल्कुल अदम के किनारे पे खड़ा है, थोड़ा सा भी मसलन आप इसको वो मालूम है। ये इंशाल्लाह तफसीलन हम इसकी अपनी फसल जब आएगी वहां मतलब वाज़ेह हो जाएगा। सुम्मा ततसाअद, फिर ये मरातिब क्या है? ततसाअद अल मरातिब, मरातिब बुलंद होते हैं, कहां तक जाते हैं? इला अन तंतहिया इलल मर्तबतिल वाजिबति ले ज़ातिहा, ये मर्तबा मुंतही होता है जाकर ऐसे पर कि जो वाजिब ले ज़ाते ही है, मर्तबा वाजिबी पर जाकर खत्म होता है। वही अल्लती ला हद्द लहा इल्ला अदमुल हद, और इसकी हद नहीं है मगर क्या है? अदमुल हद है, यानी असल में हद ही नहीं रखता, ला मुतनाही है। ये तो था कसरत तूली कि जो अज़अफुल मरातिब से शुरू हुई और कहां खत्म हुई? अअलल मरातिब पर। फिर कहते हैं वलहा कसरतुन अर्जिया, कसरत अर्जी भी रखता है ये, किस एतबार से? बेएतबार तखस्सुसहा बिलमाहियातिल मुख्तलिफा, क्योंकि ये वजूद जब एक मर्तबे में आता है, इस एक मर्तबे में फिर मुख्तलिफ माहियात का लिबास पहनता है। ये मर्तबा कभी माहियत इंसान को पहनता है, कभी माहियत हैवान को पहनता है, कभी माहियत जमात को पहनता है, कभी माहियत नबातात को पहनता है, क्योंकि इस एक मर्तबे में मुख्तलिफ माहियात आती हैं। ये माहियात फिर सबब बनती हैं कि इस मर्तबे में क्या पैदा हो? इख्तिलाफ पैदा हो। यह कसरत अर्जी कहलाएगी। वलहा कसरतुन अर्जियतुन, लेकिन किस एतबार से? बेएतबार तखस्सुसहा, कि यह हकीकतुल वजूद तखस्सुस व तमय्युज पैदा करता है, किसके जरिए? बिलमाहियातिल मुख्तलिफते, मुख्तलिफ माहियात के जरिए, के अल्लती, ये माहियात क्या हैं? या मसारुल कसरा, कसरत की जड़ यही है, कसरत का मुजिब क्या है? यही है, क्योंकि हम पहले असारतुल वजूद में इसको तफसीलन जिक्र कर चुके हैं। माहियात हैं कि जो मसारुल कसरत बनती हैं। बस कसरत अर्जी का सबब माहियात हैं और कसरत तूली क्या है? मरातिब के अंदर पाई जाती है। ये बात पूरी तशकीक का मबना अभी तबयीन हुआ है कि तशकीक कहते किसे हैं, उसको तसव्वुर कैसे करना है, किस बला का नाम है, यह बयान हुआ है। अब अगली इबारत से इंशाल्लाह मशाइन के कौल को रद्द करके अपने मबने को साबित करेंगे कि तशकीक खासी साबित है और मशाइन का नजरिया बातिल है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।